برطانیہ اسرائیل کی حمایت بند کرے، فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے 1.5 لاکھ افراد کا لندن میں احتجاج، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ملحقہ سڑکیں بند۔ برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ فلسطین کی آزادی کے نعرے، مظاہرین کا برطانیہ سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کی حمایت بند کرنے اور جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی ریلیاں، اسپین کے شہروں میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند، مظاہرین نے اسرائیل کا جھنڈا جلا دیا۔ بدلے اور انتقام کی نہیں، قوم کو خوشحال دیکھنے کی تمنا ہے۔ 4 سال بعد وطن واپسی کے بعد نواز شریف کا مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب، کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کشکول توڑنا پڑے گا، پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ بنیادی فرق دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نئے سفر کا وعدہ کریں، آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ کے ملک سے کھلواڑ کر سکے۔ وہ کون ہے جو چند سال بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے پاکستان پہنچ کر پہلی تقریر میں کئی سوال اٹھا دیے، پھر کہا وہ کون ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا تو نہیں جا سکتا مگر کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا ہے، ہمارے زخموں کو نہ چھیڑو، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگے اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں باوقار طریقے سے تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا مشرقی پاکستان اگر الگ نہ ہوتا تو آج ملک کے دونوں حصوں کے بیچ معاشی کوریڈور ہوتا، ایسا معاشی کوریڈور ہوتا جس کو بھارت بھی جگہ دیتا۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کے اسٹیج پر جذباتی مناظر، مریم نواز کی آنکھیں چھلک پڑی، والد کا ہیلی کاپٹر آتا دیکھا تو رو پڑی، نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتی رہی۔ نواز شریف اسٹیج پر آئے تو گلے لگ کر روئیں، نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مریم اورنگزیب بھی نواز شریف سے مل کر روئیں، ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی جذباتی نظر آئے۔ مریم نواز نے خطاب میں کہا جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں، آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے ہیں۔ جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا، شین سے نون، وہ دیکھ لیں آج دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی آج سے غزہ پر حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے پر پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ، جنین میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹے میں 248 فلسطینی شہید ہوئے، تعداد 4385 ہو گئی، 1756 بچے اور 967 خواتین شامل۔ اسرائیلی حملوں میں 22 صحافی بھی لقمہ اجل بنے۔ اسرائیلی بمباری سے 13,500 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے ایندھن نہ ملنے کے باعث اسپتالوں میں علاج ممکن نہیں رہا، 130 بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ایندھن کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کی مشرق وسطی میں فوجی تیاریاں تیز، پینٹاگون کا خطے میں فضائی دفاعی نظام فعال کرنے کا حکم۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے خطے میں اضافی افواج کی تعیناتی کا بھی عندیہ دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے اقدام ایران اور مشرق وسطی میں اس کی پراکسی فورسز کی طرف سے حالیہ کشیدگی کے جواب میں کیا گیا۔ امریکہ اسرائیل کی مالی، سفارتی اور اخلاقی حمایت میں پیش، اسرائیل کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔
جس میں کہا گیا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ایران اپنی ملیشیا اور دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے جو ان کے مطابق پورے خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل کی تجویز پر غور کا مشورہ دیا. پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا غزہ میں بلا روک ٹوک امدادی سامان پہنچایا جائے. عالمی امن کو فروغ دینا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے لیکن وہ غزہ میں قتل عام روکنے میں ناکام رہی. غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں امن کانفرنس. سعودی وزیر خارجہ نے کہا فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کہتے ہیں. جائز حقوق کے حصول تک فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں. اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی پاسداری پر مجبور کیا جائے. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو جنگی جرم قرار دیا. مصری صدر کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل نقل مکانی نہیں انصاف کی فراہمی اور آزاد ریاست میں ہے. امریکی وزیر خارجہ کا لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ. کہا حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو دھکیلنے سے لبنانی عوام متاثر ہوگی. غزہ کے اسپتال پر بمباری اسرائیل نے کی. روسی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ایڈٹ کی گئی ویڈیو جاری کی. اسرائیل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسپتال پر حماس کا راکٹ گرا. حقیقی فوٹیج سے واضح ہے اسپتال پر اسرائیل نے بمباری کی. روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ بتا سکتا ہے غزہ کے اسپتال پر بمباری کس نے کی. امریکہ غزہ کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے لا سکتا ہے. بائیڈن سے کوئی سیٹلائٹ تصاویر کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بے دریغ بمباری سے فلسطین کو لہو لہو کرنے والی اسرائیلی فوج نے حماس کو داعش سے بدتر قرار دے دیا. جنگی جرائم کے مرتکب فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والی صہیونی فوج کے سربراہ نے کہا حماس نے انسانیت کے خلاف جرم کیا. حماس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کے راستے میں کون تھا. ایئرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کیوں کی؟ استحکام پاکستان پارٹی کا اون چودھری کو شو کاز نوٹس. تحریری وضاحت طلب. ترجمان آئی پی پی کا کہنا ہے اون چودھری کی نواز شریف سے ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب مفتاح اسماعیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس ایک مشترکہ قومی ایجنڈے پر بات ہوئی جس سے انہوں نے اتفاق کیا اور اس کی ناگزیریت کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی. فاروق ستار کہتے ہیں موجودہ حالات میں اچھی ٹیم بنانا ضروری ہے. مفتاح اسماعیل سے ملاقات میں قومی ایجنڈے پر بات ہوئی. مفتاح اسماعیل نے کہا وہ سوچ بچار کے بعد کوئی جواب دیں گے. پی آئی اے کا مالی بحران. اندرون ملک پروازوں کا فضائی آپریشن بری طرح متاثر. کراچی سے مختلف شہروں کو جانے والی 16 پروازیں منسوخ. اتوار کو بینک میں رقم ٹرانسفر نہ ہونے کے باعث پی ایس او نے ایندھن دینے سے معذرت کر لی. گزشتہ کئی روز سے پی آئی اے پروازوں کے ایندھن کے پیسے پیشگی ادا کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تربت میں جاں بحق ہونے والے 5 مزدوروں کے لواحقین سے تعزیت. کہا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں اب تک قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. غریب کے خون اور آنسوں کی کوئی قیمت نہیں. عوام سے اپیل ہے رونے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کر نظام ٹھیک کریں. ہمارے ہاتھ اور ظالم حکمرانوں کے گربان ہوں گے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھا. امریکہ بھر سے آئے سکھ رہنماؤں نے بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ کر کے نعرے لگائے. سکھ کمیونٹی نے کینیڈا میں قتل ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 9 دن باقی. غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ دھرم شالہ میں آمنے سامنے ہوں گے. دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست
گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا. 400 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 22 اوور میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ورلڈ کپ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست. اسپن وکٹ پر 5 اسپنرز ہوں گے چیلنج. پاکستان کو چنئی میں جیت کے لیے بہترین کھیل دکھانا ہوگا. ورلڈ کپ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں کل ٹکرائیں گی. میچ کے لیے قومی ٹیم چنئی پہنچ گئی. اسکواڈ آج 3 گھنٹے تک بھرپور پریکٹس کرے گا. افغان ہیڈ کوچ جوناتھن ٹراٹ کہتے ہیں ورلڈ کپ میں ہر میچ جیتنا اہم ہوتا ہے. صرف بابر اعظم نہیں، ہر بلے باز کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایسا پھیٹا لگایا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا انگلینڈ کی ٹیم ہے. بہت مشکل ہے، جیسے پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے نا. ہر میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آنے والا، تو انگلینڈ کو بھی وہی جیتنا پڑے گا، پاکستان کو بھی جیتنا پڑے گا. اب غلطی کی گنجائش نہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے لیے ہر میچ اب ڈو اور ڈائی ہے. سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. باسط علی نے کہا جنوبی افریقہ کی ٹیم میں 9 کھلاڑی IPL کھیلتے ہیں، انہیں بھارت میں کھیلنے کا تجربہ ہے. پاکستانی فینز اور صحافیوں کو ویزے نہ ملنے پر اظہر علی نے کہا BCCI طاقتور بورڈ ہے، ICC کچھ نہیں کر سکتا. پروگرام میں مصطفیٰ چودھری بنے شہباز شریف اور حاضرین کو خوب محظوظ کیا. دھول اڑاتی، فراٹے بھرتی اور شور مچاتی گاڑیاں. گوادر آف روڈ جیپ ریلی میں میگا ایونٹ ریس. ڈیزرٹ ٹریک پر ریپیٹ گاڑیوں کے ریسرز کے درمیان مقابلہ. ریس میں سابق چیمپئن نادر مقصی سمیت پاکستان کے معروف ریسرز اور انٹرنیشنل ریسرز بھی شامل. اسے کہتے ہیں ڈبل ڈیلائٹ. جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم نے کرکٹ ورلڈ کپ اور رگبی ٹیم نے رگبی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو شکست دے دی. رگبی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پروٹیز نے 1 پوائنٹ کے فرق سے فتح سمیٹ کر فائنل میں انٹری دے دی. افریقی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی میچ دیکھا، ٹیم کی کامیابی پر بھرپور جشن منایا. آج اقبال صاحب نے اپنا ARY کا کارڈ مجھے بنوا کے دیا ہے. میں کسی نہ کسی ایسے شخص کو یہ کارڈ دوں گا جو اپنے بچوں کی یا بچی کی شادیوں میں ڈسکاؤنٹ کارڈ کو استعمال کر سکے. مہنگائی کے سطح عوام کے لیے مثالی اقدام. ARYB گلوبل اور دبئی اسلامک بینک کے اشتراک سے ایکسپو سینٹر کراچی میں 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو. شہریوں کی بھرپور دلچسپی. گزشتہ روز گورنر سندھ کامران جسوری نے ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح کیا. منتظمین کی کاوش کو سراہا. ویڈنگ ایکسپو میں نیشنل بینڈ کے 80 سٹالز لگائے گئے ہیں.